نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہمارا یہ جو درس قرآن کا سلسلہ ہے یہ 20 اگست 2022 کو شروع ہوا تھا، اور وہاں پر ہم نے سب سے پہلا جو یہاں پر سیشن کیا تھا اس کا نام تھا وائی ڈو وی نیڈ اے ریلیجن، اور اس میں ہم نے بہت مختصراً یہ بات دیکھی تھی کہ انسان کو مذہب کی ضرورت کیوں ہے۔ یہ بات ہم نے دیکھی تھی وہاں پر کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، خاص طور پہ انسان کی علمی تاریخ کا مطالعہ کریں، تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انسان نے ہمیشہ سے کچھ بڑے سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے اس نے ہمیشہ یہ سوال کیا ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی، کیا یہ آپ سے آپ وجود میں آ گئی یا اس کا کوئی وجود میں لانے والا ہے، اور کیا یہ ہمیشہ سے ہے یا کسی وقت میں یہ وجود میں آئی تھی۔ اسی طرح سے اس نے یہ سوالات بھی اپنے آپ سے کیے کہ وہ خود کون ہے، کیا وہ ایک جانوروں کی طرح کا جانور ہے یا اس کے اندر کوئی چیز اسپیشل ہے دوسرے جانوروں سے، اور یہ کیسے وجود میں آ گیا۔ یہ اس طرح کا کہ انسان جو کھڑا ہوا ہے اتنا بیلنسڈ اور اس کے اندر اتنی صلاحیتیں، یہ کیسے وجود میں آ گئی۔ تو یہ بات اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دنیا کے جتنے بھی علوم اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ انسان کی اس تلاش کے بعد ہی وجود میں آئے ہیں۔ سب سے بڑا علم جو وجود میں آیا تھا اس کے بعد وہ فلسفے کا علم تھا، اور یہ بات ہم نے اس وقت ڈسکس کی تھی کہ فلسفے کے اندر سے ہی تمام بڑے علوم نکلے ہیں جس کو آج ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ جیسے سائنس کے علم کو اس زمانے میں نیچرل فلسفی کہتے تھے، یعنی کہ یہ سوچنا کہ یہ نیچر کیسے وجود میں آئی ہے، جن فلسفیوں نے یہ کام کیا وہ نیچرل فلسفرز کہلاتے تھے۔ یہاں تک کہ نیوٹن اور گیلیلیو کا جو دور آیا اس میں جا کے پھر یہ نیچرل فلسفی کو الگ کیا گیا فلسفی سے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی صوفیانہ مذاہب وجود میں آئے وہ بھی اصل میں انہی سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ریلیجن آف پروفٹس بھی انہی سوالات کے جوابات دے رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان سوالات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ان سوالات کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہے تو ہم بھی اس کے جواب تلاش کریں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے اس کے جواب فلسفے نے کیا دیے، ہم دیکھیں گے اس کے جواب صوفیانہ مذاہب نے کیا دیے، پھر ہم دیکھیں گے اس کے جوابات جو ہیں وہ ریلیجن آف پروفٹس نے کیا دیے۔ یہاں سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے سیشنز کا آغاز کیا تھا۔ آج آپ یہ سمجھیں کہ وہی سیشن یہاں پر دوبارہ سے کھولا جا رہا ہے، لیکن اب ہم اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں کریں گے، اور ڈیٹیل میں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں یا قرآن کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں تو کیوں ہیں۔ ہم نے ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا ہوا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ان سوالوں کے جو جواب ہیں وہ سب سے صحیح ان مذاہب نے دیے ہیں جو کہ ریلیجن آف پروفٹ کہلاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے دوبارہ سے یہ چیز رکھتا ہوں کہ یہ جو سوالات ہیں اس نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دیکھیں آپ کے سامنے اس وقت ایک واقعہ موجود ہے کہ انسان نے بلینز آف ڈالر خرچ کر کے ایک ٹیلیسکوپ فضا میں بھیجی ہے جو کہ ماضی میں جھانک رہی ہے، وہ پیچھے کی طرف دیکھ رہی ہے، اور وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے یہ بلینز آف ڈالر کی جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے، یہ اس کو کسی نے اس کا بزنس پلان بنایا ہوگا، کسی نے اس کے لیے فائنینسز اکٹھے کیے ہوں گے، لیکن یہ بات اپنے اندر خود اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی یہ تلاش کتنی برحق ہے کہ اس کے اوپر نہ صرف انویسٹمنٹس ہوئی ہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی سائنس کی صورت میں سامنے موجود ہے۔ اور جب وہ ٹیلیسکوپ وہاں پر جا کے کمیشن ہوئی تھی تو پوری دنیا نظریں ڈالے بیٹھی ہوئی تھی کہ سب سے پہلے کیا خبر وہاں سے آتی ہے، کیا ہمیں نیا پتہ چلتا ہے کائنات کے متعلق۔ اس لیے یہ اب صرف سوالات نہیں رہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی، کیا اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، یہ نہیں، یہ تو ایک بہت بڑا علم بن چکی ہے جس کو آپ ایسٹرونومی کا علم کہتے ہیں یا جس کو آپ ایسٹرو فزکس کا علم کہتے ہیں۔
اس علم کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم نے بات کرنی ہے، لیکن آج جو ٹاپک میں شروع کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ بالکل اسی طرح کا ایک علم ہے جس میں کہ انسان اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے، اسی زمین پہ تلاش کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے، وہ بھی ماضی میں پیچھے کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کو کیا ملا جس سے کہ وہ یہ دیکھ سکے ایک پریمیٹیو انسان کیا تھا، ایک انسان جو کہ اس کے مطابق شاید پہلے ایک جنگلی جانور کی طرح ہے، وہ کس طرح سے رہتا تھا، پھر اس کے اندر یہ تہذیب اور تمدن کیسے آ گیا، پھر اس کے اندر یہ سوچنے کی صلاحیت کیسے آ گئی، پھر اس کے اندر مختلف مذاہب کیسے وجود میں آ گئے۔ یہ جو علم ہے یہ آج اینتھروپولوجی کا علم کہلاتا ہے، اور یہ جو ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے ان سیشنز میں کہ ہم کمپیریٹیو ریلیجن ضرور ڈسکس کرتے ہیں یا کمپیریٹیو ریلیجن کے ساتھ فلسفی ضرور ڈسکس کرتے ہیں جب بھی ہم ایمانیات کے موضوع پہ کوئی بات کرتے ہیں، تو کمپیریٹیو ریلیجن کو سب سے زیادہ فائدہ آج اگر ہو رہا ہے تو اس اینتھروپولوجی کے علم سے ہو رہا ہے۔ یہ اینتھروپولوجی کا علم جو ہے یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ قدیم زمانے کے لوگوں کے کلچر کیا تھے، ان کی زبانیں کیا تھیں، ان زبانوں کو ڈیسائفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ کس طرح کے مذاہب یا کس طرح کی وہ آئیڈیالوجی رکھتے تھے، اور وہ کس طریقے سے نیچر کو یوز کرتے تھے، کیا پتھر کا استعمال کرتے تھے، کیا انہوں نے برتن بنائے ہوئے تھے، وہ کس طریقے سے اپنے مردوں کو دفناتے تھے، وہ کس طریقے سے اپنی سیریمنی سیلیبریٹ کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے۔ یہ علم اس وقت بہت ایک آپ سمجھیں کہ میچور علم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور اس علم سے ہمیں کئی ایسی چیزیں پتہ چلی ہیں جس سے کہ آج ہم دوبارہ سے اپنے عقائد کو ویریفائی کر سکتے ہیں، اور آج ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنے سارے مذاہب کیسے وجود میں آئے۔ آپ کے سامنے آج ہندوازم جیسا ایک کمپلیکس مذہب موجود ہے، آپ کے سامنے بدھزم جیسا ایک ڈیپ مذہب موجود ہے، اور آپ کے سامنے ابراہیمی مذاہب کی کئی شاخیں موجود ہیں، اسی طریقے سے کاؤنٹلیس ریلیجنز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج اس اینتھروپولوجی کے علم سے آپ کو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ علم کیسے وجود میں آ گیا، اور آپ اپنے عقیدے کو بھی ری ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا جو عقیدہ ہم لوگ رکھتے ہیں وہ عقیدہ سائنس کی کسوٹی پہ بھی پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے۔ اینتھروپولوجی کے اس علم کے اندر جو سب سے بڑی ڈسکوریز ہوئی ہیں وہ آرکیولوجی کے اندر ہوئی ہیں، اور جو میرا یہ جو لیکچر ہے اس میں بہت زیادہ جو آرکیولوجیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا چلا جائے گا کہ مختلف ادوار کے اندر لوگ کس طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے، ان کے کیا کلچر تھے، انسان نے کس طریقے سے ایوالو کیا ہے جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی، اور کلچرل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اسے کس طریقے سے ایوالو کیا ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کیا یہ ساری کی ساری جو ایویڈنسز ہیں کیا یہ ہمارے عقیدے کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا یہ ہمارے عقیدے کو اور مضبوط کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے میں آج اپنے سیشن کا آغاز کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ دو جو فیلڈز آف اسٹڈی ہیں، اینتھروپولوجی اور کمپیریٹیو ریلیجن، اس کی کچھ فائنڈنگز رکھوں گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سفر کریں گے جو بھی اس وقت ہمارے پاس علم موجود ہے انسان کی تاریخ کا، اور اس کے اوپر ہم یہ دیکھتے چلے جائیں گے کہ انسان جو اس وقت ہمارے اندازے ہیں، جو ہمارے قیاسات ہیں، اس وقت ہم یہ دیکھتے جائیں گے کہ انسان نے کس طریقے سے زمانے کے لحاظ سے مختلف تبدیلیاں اپنے اندر لے کر آتا رہا۔ اس بنیادی جو تمہید ہے اس کے بعد میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ علم یا یہ جو ڈسکشن ہے یہ کافی ڈیپ ہے اور یہ کافی علمی ہے، اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ تیزی سے نہ گزروں۔ تو مجھے نہیں پتا ابھی اس کے اوپر ہم کتنے سیشنز کریں گے، لیکن میں اس کے اوپر آہستہ سے چلوں گا۔ آپ لوگوں کے سامنے جو بھی نئے کانسیپٹس آئیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا وقت لگاؤں گا، پھر میں آپ لوگوں کے اوپر بھی یہ بات چھوڑ دوں گا کہ آپ چاہیں تو اس کو فردر اسٹڈی کر لیں یا چاہیں تو سوال جواب کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ میں نے ایک اپنے ذہن میں فارمیٹ بنایا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم آگے چلیں گے تو آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایک ٹائم لائن بنا کے دی تھی جو کہ اس وقت جیولوجیکل سرویز کے بعد یا اس وقت آرکیولوجیکل جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یا جو بھی تھیوریز انسان کے پاس ہے جس سے کہ وہ ہیومن ریس کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ کیسے وجود میں آئی، ان سب کو میں نے ایک ٹائم لائن کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر وہ آپ اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کمپلیکس ایشو کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔
اگر ہم اس ورلڈ ہسٹری کو دیکھیں، پہلے میں آپ کے سامنے کچھ موٹی موٹی 2-3 باتیں رکھ دیتا ہوں کہ آج ہم سائنٹیفکلی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو ارتھ ہے، یہ جو زمین جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، یہ 4 بلین ایئرز پہلے بنی ہے. یہ جو سولر سسٹم ہے جس طرح سے یہ وجود میں آ رہا تھا، اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو بھی علمی ذرائع ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ زمین جب الگ ہوئی ہے اور اس نے جا کے یہ بنانا شروع کیا ہے، مختلف اپنے پلینٹس بنانے شروع کیے ہیں سولر سسٹم میں، تو زمین 4 بلین ایئرز پہلے وجود میں آئی ہے. اور اس کے اندر جو حضرت انسان ہے، اس کے بارے میں اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ 3 ملین ایئر پہلے ایک اسپیشی وجود میں آئی تھی، جو کہ ایولیوشن کے تھیوری کے مطابق اس کو وہ ہیموئڈس کہتے ہیں. اس کے اندر سے بہت سارے وہ اسپیشیز نکالتے ہیں جس میں آگے جا کے یہ ماڈرن ہیومن ہے. وہ تقریباً 3 ملین ایئر پہلے وجود میں آئی ہے، اور جو آپ کے سامنے ٹائم لائن موجود ہے وہ بھی 3 ملین ایئر پہلے شروع ہو رہی ہے. اس لیے اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں گے، خاص طور پہ ہمارا جو ہسٹری کا مطالعہ ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اس میں انسان کا ذہنی ارتقاء دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے مذاہب اختیار کیے. یہ ہمارا مین ٹاپک ہے. تو اس کے لیے آپ ہسٹری کو 2 بڑے بڑے ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور یہ جو تقسیم ہے یہ اب اتنی کامن ہے کہ آپ کہیں پر بھی جائیں گے اور ہسٹری کے اوپر بات کریں گے تو لیٹس سے کہ آپ کسی زمانے کا ذکر کر رہے ہیں تو کوئی آدمی آپ سے یہ کہہ سکتا ہے یہ تو پری ہسٹورک ایرا ہے، یا یہ تو ہسٹوریکل ایرا ہے، یہ تو میڈیویل ایج ہے، یا یہ آپ کا ماڈرن ایرا ہے. اس طرح کے جو ٹرمز یوز کرتے ہیں لوگ بڑے آرام سے، لیکن یہ ساری کی ساری جو ٹرمز ہیں یہ ہسٹوریکلی جو کوائن کی گئی ہیں، اور اس کے بیسس کے اوپر ہم انالائز کرتے ہیں ہسٹری کو. تو یہ 2 بڑے ادوار ہیں. پری ہسٹوریکل ایرا، پری ہسٹوریکل ایرا آپ سمجھے کہ یہ 3 ملین ایئر پہلے سے شروع ہوتا ہے اور 3000 قبل مسیح تک چلتا ہے. پری ہسٹوریکل ایرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بھی چیز وثوق سے موجود نہیں ہے. اس کے اندر ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ جو بھی چیز ہمارے سامنے موجود ہے وہ لکھی ہوئی شکل میں نہیں ہے. ہمارے پاس اگر اس دور کی کوئی بھی آپ سمجھے رائٹنگ آتی ہے تو رائٹنگ کو ڈسائفر کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ موہنجو دڑو کا تو ذکر آپ سب نے سنا ہوگا کہ موہنجو دڑو کے بارے میں جو بھی کچھ اس وقت قیاسات ہے وہ اس کے آرکیٹیکچر کے اوپر ہے، جو آرکیٹیکچر سامنے آیا ہے، کیونکہ وہاں سے جو رائٹنگز آپ کو ملی ہیں وہ رائٹنگز آپ آج تک بھی ڈسائفر نہیں کر سکے. کچھ رائٹنگز تو آپ نے ڈسائفر کر لی ہیں، جیسے ہیروگلیفکس وغیرہ ہیں جو کہ اہرام مصر وغیرہ میں لکھی ہوئی زبانیں ہیں، ان کو آپ نے کسی حد تک ڈسائفر کر لیا ہے. لیکن یہ جو کیونیفارمز ہے، یہ جو سومیرین تہذیب کے آثار آپ کو ملے، اس میں آپ کو ابھی تک بہت مشکل ہو رہی ہے. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ علم جو ہے یہ کتنا مضبوط ہے. اب پری ہسٹورک ایرا کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو یہ علم اتنا مضبوط علم نہیں ہے. یہ بہت زیادہ قیاسات اور تھیوریز کے اوپر مبنی علم ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے اس کے اوپر ایک محنت ہے اس کے پیچھے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کچھ لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے. یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ علم جو ہے یہ اتنا فریجائل ہے اس وقت کہ اس کے اوپر آپ نے ابھی بہت محنت کرنی ہے. آپ ماضی میں جھانک تو رہے ہیں، لیکن ماضی میں جھانکنے سے آپ کو واضح طور پہ تصور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا تھا انسان اس وقت. آپ کچھ ہڈیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کچھ آرکیٹیکچر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس وقت کچھ مندر بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر آپ کچھ قیاسات کر رہے ہیں. لیکن ان قیاسات کے اوپر کھڑے ہو کے آج آپ کو ایتھیسٹ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ انسان نے کبھی ایک خدا کو نہیں پوجا تھا، انسان تو پہلے جانور نما تھا. کیونکہ انسان کے دماغ پہ، آج کے جو ماڈرن انسان ہے اس کے دماغ میں تھیوری آف ایوولوشن چھائی ہوئی ہے. یہ تھیوری آف ایوولوشن کیا ہے اس کے اوپر تو ہم نے بات کرنی ہے انشاءاللہ. جس طرح سے ہم یہاں پر یہ ایمان کے کچھ موضوعات ڈسکس کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے آگے چل کے ابھی تخلیق یعنی کریشن آف دی یونیورس کے اوپر کچھ سیشنز کرنے ہیں. اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا تھیوری آف ایوولوشن کے بارے میں بھی، جو بھی سائنس اس کے متعلق کہتی ہے. تو یہ بات سب سے پہلے سمجھ لیں کہ پری ہسٹوریکل ایرا جو 3000 قبل مسیح تک آتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی چیز وثوق سے نہیں کہی جا سکتی. کچھ اندازے ہیں جو میں سب آپ کے سامنے رکھوں گا. ہسٹوریکل ایرا یعنی سب سے پہلے اس پری ہسٹوریکل ایرا کو ایک دفعہ اور دیکھ لیں. 3 ملین ایئر سے لے کے 3000 قبل مسیح کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 5500 سال، جہاں جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے تقریباً 5,500-6,000 سال پہلے تک
اس سے پہلے کا جو وقت ہے اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے وہ پری ہسٹوریکل ایرا ہے۔ اس کے بعد ہسٹوریکل ایرا جو ہے وہ 3000 قبل مسیح، یعنی کہ آج سے 5000 5500 سال پہلے شروع ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں آج یعنی کہ جو ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے جس میں کچھ شیڈز آئیں گے، کچھ چیزیں پتہ ہوں گی، کچھ چیزیں نہیں پتہ ہوں گی، کچھ چیزوں کے اوپر آپ اس کو کراس ویریفائی نہیں کر سکیں گے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ جو وقت ہے جس کو آپ ہسٹوریکل ایرا کہہ سکتے ہیں، یہ بھی 5000 سے لے کے 6000 سال کا ہے سب ہمارے سامنے۔ اب آ جائیں سب سے پہلے پری ہسٹوریکل ایرا، کیونکہ یہ بات تو سب سے پہلے انسان نے سوچنی ہے کہ بھائی میرا وجود کیسے ہوا، میں اس دنیا میں کیسے آ گیا، اور آنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ کو پری ہسٹوریکل ایرا میں جانا پڑے گا، کیونکہ اس ایرا کے جو بھی ایکسکیویشنز ہوئی ہیں، جو بھی آرکیولوجیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس میں یہ بات تو واضح ہے کہ انسان بالکل اسی شکل میں موجود تھا اس وقت، جو اس وقت میں اور آپ جس صورت میں موجود ہے، اس صورت میں انسان موجود تھا پری ہسٹوریکل ایرا میں۔ اس نے شہر بھی بنائے تھے، اس نے مندر بھی بنائے تھے، اس نے گریو یارڈز بھی بنائے تھے، لیکن وہ کرتا کیا تھا وہاں پر، اس کا مذہب کیا تھا، اس کا کلچر کیا تھا، اس کے اوپر جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کچھ تھیوریز ہیں، لیکن وہ تھیوریز جب میں نے خود پہلی دفعہ پڑھی تو ان تھیوریز کے بارے میں اور اس کے بعد قرآن کا مطالعہ کرنے سے ایک عجیب سا احساس میرے اندر پیدا ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کر رہا ہے کہ وہ خود سے جا کے یہ انالائز کر لے کہ تمہارا علم بھی تمہیں وہیں پر لے کے جائے گا جہاں کی خبریں تم کو تمہارے انبیاء نے دی تھیں، یہ اسی طریقے سے ثابت ہو جائے گا سارا کچھ جس طریقے سے ہمیں ہماری کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ جو تھیوریز ہیں پری ہسٹورک ایرا کی رکھوں گا، اور مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارا سیشن اسی میں مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ جو اینتھروپولوجی کا سارا انہیں میں نے آپ کو بتایا، یہ 19ویں اور 20ویں صدی سے عروج پہ آنا شروع ہوا ہے، جو کہ انلائٹمنٹ کا دور ہے۔ یہ ہم پہلے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ انلائٹمنٹ کا دور جو ہے یہ یورپ میں جب آیا ہے تو اس کے ساتھ مذہب کا انکار موجود تھا، اور ان کے پاس جو چیزیں جس کے ذریعے کہ یہ انسان کی تخلیق کے اوپر سوچ و بچار کرتے تھے، وہ کچھ فلسفے تھے جس پہ نشچے کا فلسفہ تھا، نیہلزم کا، اور تھیوری آف ایوولوشن تھی۔ اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے تھیوری آف ایوولوشن کا، اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نیہلزم کا، اس کو دیکھ کے اب جب آپ پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ انسان پہلے شاید جانور کی طرح سے تھا، پھر جانور کی طرح سے وہ ڈرتا تھا اپنے انوائرمنٹ سے، ڈرنے کی وجہ سے اس نے ان چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا، پھر جیسے جیسے اس کے اندر میچورٹی آتی چلی گئی، اس نے یہ متس جو ہے یہ شٹ ڈاؤن کرنی شروع کی، نہیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہاں تک کہ وہ شاید وہ کسی ایک خدا تک پہنچ گیا، اور اب انسان موسٹ ایوالوڈ فارم میں ہے تو وہ کسی خدا کو بھی نہیں مانتا۔ یہ میں نے چند فقروں میں آپ کے سامنے وہ مائنڈ سیٹ رکھا ہے جو اس علم کو لے کے چلتا ہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر انلائٹمنٹ کے اثرات موجود ہیں، اور اسی وجہ سے پھر ہمیں اس طرح کی تھیوریز ملتی ہیں یا اس طرح کی ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بھائی انسان نے جو ہے پہلے تو 1000 خداؤں کو پوجا، اس کے بعد جب وہ میچور ہوا تو ایک خدا کو پوجنے لگ گیا، لیکن اب اور میچور ہو جائے گا تو ایک خدا کو بھی نہیں پوجے گا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے پھر یہ بات دہرا دیتا ہوں کہ یہ صرف تھیوریز ہیں، ان تھیوریز کے اندر بائسز موجود ہیں، ان تھیوریز کے اندر جو بائسز ہیں ان کو بعض علمی حلقوں میں کرٹیسائز کیا گیا ہے، ان کو ری ایویلویٹ کیا گیا، اور ان میں کچھ ایسی تھیوریز بھی موجود ہیں جو تمام ان باتوں کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو باتیں مذاہب یعنی کہ ابراہیمی مذاہب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ان تھیوریز کو پڑھ کے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ شاید رہنمائی کر رہا ہے انسان کی علمی طور پہ بھی کہ یہ حقائق تک انہی حقائق تک پہنچ جائے جس کی طرف رہنمائی ان کے انبیاء نے کی تھی۔ اس لیے جب آپ ان تھیوریز کو پڑھتے ہیں تو بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ کو ایک عجیب سی سملیرٹی ملتی ہے مذاہب کی تعلیمات کے اندر اور جو ہسٹوریکل ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں، اور کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ کوئی ڈیوائن انٹرونشن ہوئی ہے، اس جگہ پہ خدا نے مداخلت کی ہے جس کی وجہ سے انسانیت جو ہے اس نے ایک بہت بڑا جمپ لگایا ہے،
اور وہ ایک نچلے درجے سے اٹھ کے پوری کی پوری انسانیت ایک بلند درجے پہ پہنچ گئی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ کمپیریٹیو اسٹڈیز آپ کے سامنے آئیں گی، اور میری کوشش یہی ہے کہ یہی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں، جس سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکل ایویڈنسز ہو یا آرکیولوجیکل ایویڈنسز ہوں، یہ سارے کے سارے آج اسی طرف رہنمائی کر رہے ہیں جس طرف ہمیں قرآن لے کے جاتا ہے۔